حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ پوری مخلوق میں تقسیم فرمایا، چنانچہ خربوں خرب حصے بنے اور چھوٹا چھوٹا حصہ ہر کسی کو ملا۔ انسانوں میں، حیوانوں میں، چرندوں پرندوں میں جو محبتیں آپ دیکھتی ہیں، یہ اس چھوٹی سی محبت کا نتیجہ۔ اسی کی وجہ سے ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی کو آپس میں محبت ہوتی ہے، بہن بھائی کی محبت ہوتی ہے، بھائی بھائی کی محبت ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ یہ کل کتنے ہوں گے، اور ہر کسی کو اس میں سے حصہ ملا۔ پھر حیوانوں میں، پرندوں میں جو محبت پائی جاتی ہے وہ بھی اسی کا حصہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، ان کا اظہار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ بندوں کو اپنی رحمت میں سے حصہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کو بندوں سے پیار ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ آپ بھی اگر کوئی چیز بنائیں تو اپنی بنی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور بہترین صورت میں بنایا، اور ہم پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آپ غور کریں کہ جس وقت ہماری ولادت ہوئی، عین اسی لمحے جانوروں کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے، کہیں گدھے کے ہاں، کہیں گھوڑے کے ہاں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان کے ہاں پیدا فرمایا، یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور احسان ہے۔ پھر دوسرا انعام دیکھیے کہ جس لمحے ہماری ولادت ہوئی، عین اسی وقت کتنے بچے اس دنیا میں تھے جو کافرہ ماں کی گود میں پیدا ہوئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والی ماں عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انبیاء دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت میں وہ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو جس نعمت کو انبیاء مانگتے رہے، اللہ نے بن مانگے وہ نعمت عطا فرما دی۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ کے ہم پر کس قدر احسانات ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک حاکم وقت اپنی بیوی کے ساتھ ذرا اچھے موڈ میں تھا، اس کے حسن و جمال کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا کہ تم ایسی ہو، اتنی خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت ہو۔ بات کرتے کرتے وہ یہ کہہ گیا کہ اللہ کی قسم تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ علم کا زمانہ تھا۔ بیوی نے کہا کہ جناب، آپ نے جو قسم اٹھائی وہ غلط ہے۔ اس نے کہا میں نے ٹھیک اٹھائی، چلو علماء سے پوچھیں۔ اب علماء کی طرف رجوع کیا گیا تو وہ جواب دیں کہ ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے یا نہیں، حتیٰ کہ یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی
کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی، انہوں نے فرمایا کہ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ چنانچہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک قسم اٹھائی، تمہاری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایک عورت کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان تمہیں ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا، لہذا قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو واقعی اللہ رب العزت نے انسان کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا۔